حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کو مارتا ہے اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ 4 پرندے لو اور ان پرندوں کو اچھی طرح اپنے ساتھ مانوس کرو، اس کے بعد ان پرندوں کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے کر کے اس پہاڑ کی مختلف چوٹیوں پر پھینک دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہنس، مور، کوا اور مرغا یہ پالا ان کو مانوس کیا، اور اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کے دھڑ الگ کر دیے، ان کے جسم کے 4 حصے کر کے مختلف پہاڑوں پر پھینک دیا، اور اپنے ہاتھ میں ان کی گردنیں لے کر دوسرے پہاڑ پر کھڑے ہو گئے جہاں سے ان کی نظر ان حصوں پر پڑتی تھی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اب ان کو میرا حکم دے کر بلاؤ، میرا نام لے کر ان کو پکارو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تو وہ سارے جو حصے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الگ الگ کیے تھے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ کے حکم سے میرے پاس آ جاؤ۔ وہ پرندے بغیر سر کے وہ اڑے اور اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے سروں کے ساتھ وہ جڑ گئے، اور جڑنے کے بعد وہ اڑ گئے زندہ ہو کر۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں تھا کیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان اور پختہ کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے سورج، چاند، ستاروں کو دیکھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل کو استعمال کیا، اس وقت بھی تحقیق کی، تفکر سے کام لیا، عقل سے کام لیتے ہوئے کہا کہ یہ جو چاند، ستارے اور سورج ہیں یہ غروب ہو جاتے ہیں، لہذا جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین کرام، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو تحقیق کرتے رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کو بڑھاتے رہنا چاہیے۔